اس وقت اس اللہ والے نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہ اللہ نے مجھے فتح دی ہے۔ تو اس بزرگ نے انہیں دعائیں دی، مبارکباد دی۔ کہا آپ بھی جنگ میں شریک ہوئے؟ کہا ہاں میں بھی جنگ میں شریک ہوا۔ اب جیسے ہی اس اللہ والے نے شہاب الدین غوری کی طرف نگاہ ڈالی، دیکھا ایسا چہرہ کیا، شہاب الدین نے جیسے ان کے چہرے پر نگاہ ڈالی، کیونکہ جو بڑے اللہ والے ہوتے ہیں بادشاہ بھی ان کی طرف گھور کر کبھی نہیں دیکھتا تھا، نظر نہیں ڈالتا، جیسے اس نے اچانک دیکھا، دیکھتے اس کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ جو بزرگ خواب میں 3 سال پہلے اس کے آئے تھے اور ہندوستان کے حالات بتلائے تھے، ایسا ظلم مسلمانوں پر ہو رہا ہے، وہ بزرگ یہی تھے۔ پشاور میں جنہوں نے مغرب کی نماز پڑھا کر روزہ افطار کرایا اور جنگل کے ایک جانور کا گوشت تازہ کھلایا، وہ بھی بزرگ یہی تھے۔ اور جنگ میں شریک ہو کر جنگ کی بشارت اور جنگ میں ساتھ دینے والے یہ بزرگ بھی وہی تھے۔ اس کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ کہا آپ تو میرے خواب میں آئے تھے، وہی بزرگ آپ مجھے نظر آ رہے، پوری حیت وغیرہ۔ کہا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں حضرت معین الدین چشتی اجمیری سنجری ہوں۔ شہاب الدین غوری کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ کہا آپ معین الدین چشتی اجمیری؟ کہا انہوں نے ہندوستان کی طرف بتایا، اس لیے خاص طور پر اللہ کی طرف سے الہامی طور پر انہیں سنجر سے کندار سے 16 گھنٹے کا راستہ ہے۔ میں یہ جو علاقہ ہے، ابھی حرمین کے سفر سے میں کیا ہے ریاض، تبوک، 9 مدائن، جارڈن، مصر، یہ پورے علاقوں سے میں آیا۔ ہر سال اللہ 3 سے 4 اسفار باہر کے دین کے نسبت پر اور علمی نسبت پر کرواتا ہے۔ ابھی پچھلے باری میں فلسطین اور پھر کیا ہے عراق وغیرہ بھی سفر تھا، اس سے پہلے تو کیا، لیکن ابھی تھا یہ جو کیا ہے عرفہ ریبر ٹور ہے نا، جس نے کیا ہمارے 28 لاکھ روپے لے کر بھاگا، یہی کا آپ کے اس محلے کے آگے کا۔ تو ایسے یہ معاملات میں بھی لوگ ہمارے خاندان کے تھے، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوا، جس میں 12 لاکھ ابھی بھی ہے۔ اور ایسے ایک ہی نہیں، کم سے کم 1.5 سے 2,000 لوگوں کے پیسے 8 سے 9 کروڑ یا 11 کروڑ کے قریب ہے۔ اندازہ لگائیے کہ لوگ حج اور عمروں کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہے۔ جب امت میں ایسے حالات ہوں گے میرے محترم بزرگار دوستو، یہ جگہ بھی محفوظ نہیں رہیں گی، تو میرے محترم بزرگار دوستو اللہ کی مدد کیسے آئیں گی، اللہ کی نصرت کیسے آئیں گی؟ ان لوگوں کے ساتھ مددیں تھی، اللہ ساتھ دیتا تھا، کیونکہ اللہ نے اسباب ذکر کیے۔ آج حالات جو ہے، پریشانیاں جو ہے، مصیبتیں جو ہے اور ظالم حکمران ہم پر مسلط کیے جا رہے ہیں، آج نوجوانوں کی لنچنگ کی جا رہی ہے، 100 200 لوگ کھلے معیار ایک نوجوان کو مار رہے۔ ماں لنچنگ جو ہو رہی، لنچنگ جو ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ ابھی تو ٹرین میں بمبئی سے جے پور ٹرین جا رہی تھی، ایک اہلکار نے، محکمے کے آدمی نے ڈھونڈ کر مسلم کو گولیاں ماری۔ یہ حالات کیوں ہیں؟ اسی پر بس نہیں، حالات دیکھیے پورے ملک کی، پورے عالم کے، یہ حالات کیوں آئے تو ہے لیکن کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے 4 پارے میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 160 میں کہا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تم پر کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا۔ یہ آیت بتلا رہی ہے آج میرے آپ کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے۔ اللہ نے آگے کہا وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ تمہیں رسوا کر دے۔ آج ہم رسوا ہے، بوڑھوں کی داڑھی کاٹ کر نالیوں میں پھینک کر مذاق کیا جا رہا ہے۔ کل ایک جگہ احمد آباد جانے والا، اس نے ٹرین کی معلومات کی تو ایک اہلکار نے اس کے سر پر طاقت سے ڈنڈا مارا، کیونکہ وہ اس کی داڑھی تھی، مسلمان تھا۔ کھلے عام ویڈیو لے جا رہے اور ماں بلیچنگ کے لنچنگ کے ویڈیو لے کر وائرل کیے جا رہے، کھلے عام چتاونی دی جا رہی ہے، مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے خالی کر دو۔ یہ حالات کیوں آ رہے؟ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اللہ کہہ رہا ہے اگر اللہ تمہیں رسوا کر دے، ذلیل کر دے، تنہا چھوڑ دے، جیسے آج اللہ نے مجھے آپ کو تنہا چھوڑ دیا، اللہ کہہ رہے فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِي، میرے تنہا چھوڑنے کے بعد، میرے ذلیل کرنے کے بعد، میرے رسوا کرنے کے بعد، میرے اکیلے چھوڑنے کے بعد، کیا تمہاری، میری یا آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہے؟ کوئی رب ہے؟ کوئی خدا ہے؟ ایسے حالات میں بھی امت مسجدوں کا دامن نہیں پکڑ رہی، قرآن کو کھول کر نہیں دیکھ رہی ہے، اللہ اس کے رسول کے احکامات کی پاسداری نہیں کر رہی، دین شریعت پر عمل نہیں کر رہی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کیسی اللہ کی مدد آئیں گی؟ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِي،
ایسے وقت میں کیا اللہ مدد کرے گا؟ اللہ نے آگے کہا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہ ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آج میں آپ ایمان والے نہیں ہیں، معاف کرنا، میں آپ مسلمان ہیں۔ جب ہم ایمان والے بن جائیں گے دنیا کی کوئی طاقت میری آپ کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ کیوں کہ آج میں آپ مسلمان تو ہے، ایمان والے نہیں ہیں، اور اللہ کا وعدہ مسلمانی پر نہیں ہے، ایمان پر ہے۔ ایمان والوں پر اللہ کی مددیں آتی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 4 پارے میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 139 میں کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، غم مت کرو، رنج مت کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سربلند رہوں گے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی کامیاب ہوں گے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین کی خلافت تمہیں ہی ملے گی، شرط ایک ہے ان کنتم مؤمنین کہ تم ایمان والے ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ ایمان والے ہونا چاہیے۔ آج میں آپ ایمان والے نہیں ہیں، اس لیے آج میرے آپ کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 26ویں پارے میں سورہ حجرات میں آیت نمبر 14 میں کہا قالت الاعراب آمنا، جب اللہ کے نبی کے دور میں بدوؤں نے، دیہاتیوں نے یہ کہا ہم ایمان لائے، اللہ نے کہا قل، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، تم نے اسلام قبول کیا، تم مسلمان ہیں، تم نے فرمانبرداری اختیار کی۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں جڑ نہیں پکڑا، راسخ نہیں ہوا، داخل نہیں ہوا۔ جب ایمان دلوں میں راسخ ہوگا تو جیسے شہاب الدین غوری ہے، اللہ نے اس کی ایسی مدد کی، حضرت معین الدین چشتی اجمی رحمۃ اللہ علیہ اس کے لشکر میں بنفس نفیس لڑائی لڑ رہے ہیں، اللہ نے ان کی موجودگی ہی میں انہیں فتح نصیب کی۔ یہ اہل اللہ جہاں جہاں رہتے ہیں، یہ اللہ والے، یہ علماء ربانیین، یہ نیکوکار، یہ بزرگ، ان کی قدر کرو۔ اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دنیا کی کوئی طاقت میرا آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، ہماری طرف ترچی نگاہ سے دیکھ نہیں سکتی، ہمیں ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ تو میرے آپ کے اعمال ہیں جس کے نتیجے میں ہم پر حالات آ رہے ہیں، ہم پر کیا مصیبتیں پریشانی آ رہی ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اس سے بچاؤ کا ذریعہ، اس کا سد باب، اس کے اسباب اگر ہم سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو کوئی بھی ہماری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دے سکتا۔ آج جو حالات ہیں یہ حالات دور ہو سکتے ہیں۔ غیر مسلموں کے پاس جاؤ، انہیں اسلام بتاؤ، انہیں اسلام کی حقانیت بتلاؤ، اپنے معاملات کے ذریعے سے، جیسے صحابہ معاملات کے ذریعے سے۔ آج ڈنڈی مارنے والے میں آپ ہیں،